بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ رافع ٹریڈرز خوشاب روڈ سرگودا سے فون آیا ہے اور ہونڈا CB 150F کا جو اسپیشل ایڈیشن ہے گرے کلر والا، سلور گرے کلر کا ہے، اس کے اندر 2026 ماڈل آیا ہے، اس کا ریویو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ریویو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے آپ لوگوں کو چینج کیا دیا ہے۔ بیسیکلی تو چینج ہم لوگ دیکھنے آئے ہیں، اس کے اندر چینج کیا آیا ہے 2026 ماڈل کا 2025 ماڈل کے ساتھ چینج کیا ہے، اس میں کیا چینج تھا، اس کے اندر کیا چینج ہے، کمپنی اس کے اندر کس طرح کے آپ لوگوں کو گرافکس دے رہی ہے، اور اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہے۔ آیا کہ یہ جو CB 150F ہے یہ اس پرائس کے اندر لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، پرائس بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور پراس بھی بتاتا ہوں، اس کے کونس بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس بائک کا انجن کیسا ہے، کیا اسپیکس ہیں، ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے 150cc کیٹیگری کی پیٹرول بائک لینی ہے نا، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے حماد کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی ٹیک انفو۔ اور اس نے مجھے دعوت دی کہ بھائی آپ آؤ اور ہونڈا CB جو ہے نا، اس کا ہم لوگ تھوڑا سا ٹور کرتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں، اس کے پروس اینڈ کونز اس کے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ جو میں نے بائک لی ہے پرائس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بائک مجھے سستی پڑی ہے، اچھی پڑی ہے، یہ فیصلہ جو ہے میرا اچھا ہے، سود مند ثابت ہوگا یا میں نے نقصان اٹھایا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ چلو، تو میں دوستوں اس بھائی کے ساتھ چلا گیا، نام اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا نیبر ہے، اس کے پاس CB 150F ہے، 2023 ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں لے کر پھر گیا اور میں نے بھی بائک چلایا، اس سے بھی چلایا، کم از کم بھی دوستوں میں نے یہ بائک جو ہے نا 150-200 کلومیٹر ایک دن کے اندر وہ بائک میں نے چلایا۔ 2 سواری ڈبل سواری کے اوپر ہم لوگ اس کا لے کے گئے، ٹینکر ہم لوگوں نے فل کروایا۔ اس کا جو ایکچولی ٹینکر ہے نا، بیسیکلی وہ ٹینکر ہے دوستو 15 لیٹر کا، جو صحیح بات آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، 15 لیٹر کا ہے، along with اس کے اندر اس کا ریزرو بھی آ جاتا ہے، لیکن ٹینکر کی کیپیسٹی اتنی ہے جو آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے نا، وہ کیپیسٹی اس کی معلوم نہیں زیادہ ہے کم ہے، لیکن جو کیپیسٹی ہے نا وہ 15 لیٹر نکل کر آتی ہے۔ ہم لوگ اس کو لے کر گئے خوبصورتی سے، یار چلنے میں نا یہ بائک بھائی آسم ہے، بہت پیارا بائک ہے، بہت ہی خوبصورت بائک ہے۔ اس کے اندر اسپیشلی جو چلنے کے اندر چیز آتی ہے نا، اس کے فرنٹ شاکس بڑے ہی مزے کے آ جاتے ہیں۔ فرنٹ شاکس اس کے اندر ٹیلیسکوپک آئل ڈمپ والے شاکس دیے جا رہے ہیں۔ اس کے جو شاکس ہیں نا بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے، لیکن نہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہونڈا والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بائک کے جو فرنٹ شاکس ہیں نا، اس کا جو یہ گیپ ہے یہ والا، اس کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اگر تو میں سنگل پرسن کے ساتھ اس بائک کو چلاتا ہوں نا، تو پھر اس کے جو شاکس ہیں وہ ٹھیک ہیں فرنٹ والے، اگر میں ڈبل پرسن کے ساتھ اس کو چلاتا ہوں تو پھر یہ جو گیپ ہے یہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کمفرٹیبل کے حوالے سے نہیں، جمپنگ کے حوالے سے پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جمپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پر روڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، تو یہاں پر جو ہے نا یہ پرابلم بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو کمفرٹیبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، تو دوستوں میں نے اس 200 کلومیٹر کے اندر یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ اس کا جو کمفرٹیبل والا کام تھا نا وہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کا جو فرنٹ ٹائر ہے وہ کارڈیل کا ملتا ہے اور 3.5x18 کا اس کا ٹائر ہے، الائی ویل ہے۔ اس کا جو فرنٹ فینڈر اور بیک فینڈر ہے وہ پلاسٹک کے اندر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، اس کا یہ جو فرنٹ فینڈر ہے نا یہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، یہ اتنی آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے، اور یہی ہے کہ وہ 2023 ماڈل اب بھی میرے محلے میں موجود ہے، اور اس کی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بالکل بھی ٹوٹ نہیں سکی ہیں۔ اگر بیک ٹائر میں دکھاتا ہوں آپ کو، بیک فینڈر پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں، بیک فینڈر اگر دیکھیں وہ بھی ہارڈ پلاسٹک کے اندر ملتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں،
تو یہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہے, اچھی کوالٹی کا ملتا ہے, اور یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے, بہت زیادہ جو ہے نا اچھی چیز دی گئی ہے, یہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے, اس بائک کی بھی 2023 ماڈل ہے, اب تک کوئی بھی چیز اس کی نہیں ٹوٹی ہے, وہ بالکل ثبوتہ کھڑا ہوا ہے, ثابت کھڑا ہوا ہے. اس کا اگر میں بیک آپ کو دکھاتا ہوں, بیک اس کی لائٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور لائٹ بالکل سیم ہے, اسی طرح کی ہے جو کہ 2023 ماڈل, 24 ماڈل, 25 ماڈل, بالکل سیم لائٹ اسی طرح کی ہے, اس میں کوئی چینج یہاں پر آپ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں, اس کا جو کیریئر ہے نا, بیک کیریئر, وہ بہت ہی کمال کا ہے, بہت ہی زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر GS 150 بھی لانگ ٹور کے اوپر چلائی جاتی ہے, GR 150 بھی چلائی جاتی ہے, اور بھی بائک چلتی ہیں, یاما بھی, لیکن اس کے اندر یہ جو نیچے والی سائڈ پر یہ آپ لوگوں کو بکلز مل رہے ہیں نا, یہ والے, یہ بہت زیادہ بہترین ہے. اگر آپ اس کے اوپر سامان اپنا باندھ لیتے ہو تو یہ ہلتے نہیں ہیں, یہ سامان آپ کا ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کئی لانگ روٹس کے اوپر گیا ہوں, میں نے بہت سارے بائکرز کو دیکھا ہے کھڑے ہو کے اپنا سامان درست کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں پر یہ جو اس کا بیک کیریئر ہے وہ بہت زیادہ اچھا مضبوط ہے, اس کی ٹیکنگ بہت کمال کی انہوں نے کی ہے, بہت زیادہ اچھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو چیز ہے نا, کمفرٹ لیول کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, تو CB 150F بہت زیادہ اچھی بائک ہے, بہت کمال کی بائک ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اب کہ اس کا اگر ہم میٹر دیکھتے ہیں تو میٹر کے اندر تقریباً آلموسٹ ساری ہی چیزیں مل جاتی ہیں, RPM, اسپیڈو میٹر, فیول گیج, اور دوسری گیئر انڈیکیٹر. لیکن جو مجھے کمال کی اس بائک کے اندر چیز لگی ہے نا, وہ یہ اس کا لاک ہے جو کہ دیا گیا ہے. اس کا لاک بڑا ہی مزے کا ہے, بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پر اچھا لاک دیا گیا ہے. اگر میں اس کو یہاں پر لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دوستوں اندر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے لاک ہو جاتی ہے, یہ دیکھیں آپ اس کو لاک کر سکتے ہو, یہ لاک کر دی ہے. اب آپ اس کو دوبارہ سے یہاں پر نہ چابی ڈال سکتے ہو, نہ کچھ اور کر سکتے ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس یہ کی کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر لگاتے ہو نا, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے آپ اس کو نا اندر کر سکتے ہو. دوسری ایک اور جو چیز مجھے اپنی رائڈنگ کے دوران بہت زیادہ پسند آئی, اس کا بیٹھنے کا جو جیسچر ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے. سب سے پہلی چیز, بیٹھنے کے جیسچر میں اس کا سیٹ جو ہے وہ کمفرٹ لیول بہت ہی اچھا ہے, مزے کا ہے. ہم 2 پرسن بیٹھے ہوئے تھے, میں بائک چلا رہا تھا, تو میں تو بڑا ہی کمفرٹیبل تھا. کمفرٹیبل اس حوالے سے تھا کہ پیچھے سے ایون کہ یہ بیک جو ہے نا مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے ٹیک لگ رہی ہے, اور فرنٹ پر بھی یہ جو ٹیک تھی نا, یہ بڑی اچھی فیلنگ دے رہی تھی مجھے, اور بڑا سکون دے رہی تھی. اور بیک والا جو بندہ تھا نا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل تھا, لیکن میں بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا. اس کے بعد اگر میں آپ کو جو یہ نیا اس کا یہ سٹیکر آیا ہے یہ دکھاؤں نا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر چینج کیا ہے. اب چینج یہاں پر میں یہ بتانے کے لیے نا مجھے کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر چینج کیا ہے. آئی تھنک خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, چینج یہ ہے, یہ چینج ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہو چینج, یہ اس کا چینج ہے, اور ایسا اتنا بڑا کوئی چینج نہیں ہے, جسٹ جو ہے نا 2026 ماڈل کا مارکا جو ہے نا وہ لگا دیا ہے, یہ چینج ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹینک آپ اس کا دیکھتے ہو, ٹینک یہاں پر خوبصورت ہے, ابھرا ہوا ٹینک ہے, بچوں کو آپ نہیں بٹھا سکتے ہو اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اگر میں سب سے پہلی چیز جو اس کے ویلڈنگ پوائنٹس دکھاؤں, کیونکہ اب ویلڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا دیکھنا, کیونکہ جو CG 150 ہے اس کے ویلڈنگ پوائنٹ بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں, تو اس کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ویلڈنگ پوائنٹ نا کافی زیادہ بہترین ہے. اس کا یوزر ریویو بہت زیادہ اچھا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر اب جو مین اس کا کنٹروورشل جو انجن ہے نا, اب اس کی بات آ جاتی ہے. کمپنی نے آپ لوگوں کو 150 cc کیٹیگری کا 4 اسٹروک سنگل سلنڈر ایئر کولڈ انجن SOHC ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کرنے کو دیا ہے. اب بیسیکلی یہ جو انجن ہے, یہ انجن ایئر کولڈ ہے, مزے کا انجن ہے, بہت پیارا انجن دیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز اس کے اندر جو کاربوریٹر دیا جا رہا ہے وہی لائن اپ والا کاربوریٹر ہے جو پہلے آپ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, CD70 کے اندر, پرائڈر کے اندر, 125 سب کے اندر یہ مل رہا ہے. لیکن اس انجن کی جو سب سے زیادہ
خوبصورت چیز ہے, جو سب سے پیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس انجن کے اندر آپ لوگوں کو بیلنسر شافٹ کا استعمال ملتا ہے, جس کی وجہ سے اس انجن کے اندر وائبریشنز آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں ملتی ہیں. اور یہی مین فرق ہے اس کے اندر اور جی ایس کے اندر, جی ایس 150 سوزوکی کی جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر نا بہت زیادہ بہترین, انجن کے اندر کوئی فرق نہیں دیا گیا ہوگا, بالکل بھی کوئی ذرا برابر فرق نہیں. وہی والا انجن ہے جو 2022 23 24 25 26 کے اندر آپ لوگوں کو مل رہا ہے, ابھی بھی وہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آپ اس کی چیزیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. بریک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی بریک دوستوں بہت زیادہ اچھی ہے. 200-250 کلومیٹر جو میں نے وہ بائک چلایا اس کے اندر بہت حد تک مجھے اندازہ ہو گیا. میرا بائک گرا بھی, لیکن گرنے کی وجہ سے اکثر جو بائکس ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ جو فٹ ریسٹ لگا ہوا ہے, اس فٹ ریسٹ کی وجہ سے اس بائک کی بچت ہوگی, لیکن اکثر بائکس کا یہ فٹ ریسٹ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ریٹریکٹیبل فٹ ریسٹ ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے, کمال کی چیز ہے. اس کا بیک فٹ ریسٹ بھی ریٹریکٹیبل ہی آپ لوگوں کو ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر میں آپ اس کے ریئر شاکس آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ایڈجسٹیبل شاکس آپ لوگوں کو ملتے ہیں. اس کا ساؤنڈ بڑا مزے کا ہے, اچھا ساؤنڈ ہے, لیکن یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ ہونڈا 125 کا ساؤنڈ سمجھتے ہیں, اس طرح کا ساؤنڈ نہیں ہے. اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا دھیما ہے, اچھے مزاج کا ہے, بہترین قسم کا ساؤنڈ ہے. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ جی ہونڈا CB150F کا انجن جو ہے وہ بلو مارتا ہے, وہ ایئر دیتا ہے, وہ دھواں مارتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا آئل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو دوستو میرے دوست کے پاس جو بائک ہے اس کے اندر اب تک کوئی پرابلم نہیں آیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر میں انجن کے آئل کی بات کروں تو سب سے بڑی غلطی جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کے انجن کے آئل میں کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہی جو 10-40 ہے وہ آپ لوگ ڈالتے ہو, ایک تو ہونڈا کا گریڈ چھوڑ دیتے ہو, کسی دوسرے گریڈ پہ چلے جاتے ہو, تو وہاں پر آ کے نا آپ لوگوں کو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے نا جو میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ دوستو آپ لوگ جو 10-30 ان کا ہونڈا کا اوریجنل آتا ہے نا 10-30 گریڈ کا آئل, وہ اس میں آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. آپ کا انجن آئل کبھی بھی کم نہیں ہوگا, یہ آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں 2026 ماڈل کے اندر آپ اس کے فیول کاک بھی دیکھ سکتے ہو, اس کا انجن کا میٹیریل دیکھ سکتے ہو, ہیڈ اسمبلی دیکھ سکتے ہو, یہ ساری چیزیں یہاں پر اچھی دی جا رہی ہیں. اس کی جو پرائس ہے دوستو وہ بن رہی ہے 5,03,900 روپے کی. کیسی لگی ہے آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے, ٹھیک ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.